اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلت علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، قارئین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معراج افضلی نوادہ بہار انڈیا سے مرکز افضلیہ کے جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج سوال و جواب کے موضوع پر 4 پیر اور 14 خانوادے سے کیا مراد ہے، اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور ایک تجزیہ نامہ جو ہے پیش کرتے ہیں، جو پچھلے ہفتے ہمارے گروپ میں ڈسکس کی گئی اور اس پر تحقیقی باتیں ہوئی۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ 4 پیر اور 14 خانوادہ سے کیا مراد ہے۔ 4 پیر کیا ہے اور 14 خانوادہ کیا ہے؟ جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب کی جانب سے یہ جواب پیش کیے گئے کہ 4 پیر حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی 4 پیر ہیں۔ اور 14 خانوادہ، 14 سلسلوں کو 14 خانوادہ کہا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں، اس پر غور فرمایا جائے۔ پہلا سلسلہ حبیبیہ کے سرچشمہ فیض حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ دوسرا سلسلہ طیفوریہ کے سرچشمہ فیض حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تیسرا سلسلہ کرخیہ، اس کے سرچشمہ فیض حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چوتھا سلسلہ سختیہ، اس کا سرچشمہ فیض حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ پانچواں سلسلہ جنیدیہ، اس کے فیض حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں۔ چھٹا سلسلہ کازرونیہ ہے، اس کے سرچشمہ فیض حضرت ابو اسحاق بن شہریار رحمۃ اللہ علیہ۔ ساتواں سلسلہ توسیہ ہے، ان کے فیض حضرت علاء الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آٹھواں سلسلہ فردوسیہ ہے، اس کا فیض حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ نواں خانوادہ سلسلہ سہروردیہ ہے، اس کے سرچشمہ فیض ہیں حضرت ضیاء الدین ابو نجیب عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ 10واں جو خانوادہ ہے سلسلہ زیدیہ ہے، اس کے سرچشمہ فیض حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 11واں سلسلہ ایازیہ ہے، اس کے فیض جو جاری ہیں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے۔ 12واں سلسلہ ادھمیہ ہے، اس کا فیض حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ 13واں خانوادہ سلسلہ حبیریہ ہے، اس کے سرچشمہ فیض حضرت حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سلسلہ چشتیہ، اس کا فیض حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ یہ 14 خانوادے کا ذکر بھی آپ نے سنا ہے۔ سلسلہ جنیدیہ سے 2 سلسلے ایسے روشن ہوئے ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ پہلا سلسلہ قادریہ، اس کا سرچشمہ فیض حضرت شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اور دوسرا سلسلہ رفاعیہ، اس کے سرچشمہ فیض حضرت احمد الکبیر معشوق اللہ الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ سلسلہ جنیدیہ جو ہے دنیا بھر میں 2 نام سے مشہور ہوئے۔ سلسلہ قادریہ کے نام سے، جس کے بانی حضرت عبد القادر محی الدین جیلانی بڑے پیر دستگیر ہیں، اور دوسرا سلسلہ رفاعیہ ہے، جس کے بانی حضرت احمد الکبیر معشوق اللہ الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس موضوع پر ہمارے دوسرے بھائی کا جواب سنیے۔ جناب صوفی شیخ معراج صاحب کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی جواب پیش کیا جو اوپر بیان کیا گیا تھا، اسی کو انہوں نے ریپیٹ کر کے کہا اور اس کی تصدیق کی، اور وہی بات انہوں نے کہا کہ 4 جو پیر ہیں دراصل حضرت امام حسن، دوسرے حضرت امام حسین، تیسرے حضرت حسن بصری اور چوتھا حضرت کمیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ علیہ الصلاۃ والسلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 پیر ہیں، باقی 14 جو خانوادہ ہے
طریقت کے خانوادہ اس کا ذکر بھی تفصیل سے اوپر کیا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب پیش کیا۔ اب جناب ڈاکٹر شبانہ خان وارسی صاحبہ کا جواب اس طرح سے ہے کہ 4 پیر، پہلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، دوسرا مولا علی علیہ السلام ہوئے، تیسرا امام حسن علیہ السلام ہوئے اور چوتھا امام حسین علیہ السلام ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 4 پیر اس کو بھی مانا جا سکتا ہے، پہلا رسول پاک، دوسرا مولا علی، تیسرا امام حسن اور چوتھا امام حسین۔ اور 14 خانوادہ سے مراد لیتے ہوئے انہوں نے 14 معصومین کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ 14 معصومین ہی ہیں، وہ 14 خانوادہ انہی سے ہے، یعنی کہ 12 امام علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ ملا کر کے 14 ہوئے، 14 معصومین کا ذکر آتا ہے، اور یہ 14 خانوادہ انہی سے جوڑ کے سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا البتہ کتابوں میں بھی جو باتیں ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کتابوں میں شائع ہو رہی ہے، جو اوپر جو ذکر ہوا اس کو ماننا چاہیے، وہ طریقت کے جو خانوادے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے 4 پیر یہ ہیں اور 14 خانوادہ دراصل یہی ہیں۔ یہ ان کی اپنی تحقیق اور یہ اپنی سوچ ہے۔ اب آئیے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب کا جواب سنتے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ یعنی 4 پیر ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی علیہ السلام۔ انہوں نے 4 یار کا ذکر کیا ہے 4 پیر سے منسوب کر کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں پہلا ہے قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ مولا علیہ السلام کے بہت سارے خلیفات تھے، جس میں 4 خلیفہ خاص ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کمیل بن زیاد۔ انہوں نے بھی ان 4 کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ مولا علی کے یہ 4 خلیفہ خاص ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور 12 امام کو ملا کر یہ 14 خانوادہ ہے۔ انہوں نے یہ 14 معصومین کو بھی 14 خانوادہ سے جوڑ کے بتایا۔ اس کے علاوہ ظاہر سلاسل بھی 14 ہیں اور 14 خانوادے ہیں، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اور شریعت کے 4 امام یعنی 4 پیر ہوئے ہیں، شریعت کے 4 پیر ہوئے ہیں۔ پہلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چوتھا امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ شریعت کے 4 امام اور یہ 4 پیر، اس کو مانا جا سکتا ہے۔ طریقت کے 4 پیر کی طرف توجہ فرمائیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ طریقت کے 4 پیر، پہلا امام حسن علیہ السلام، دوسرا امام حسین علیہ السلام، تیسرا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا حضرت کمیل بن زیاد۔ یہ طریقت کے 4 پیر ہوئے۔ اور حقیقت کے 4 پیر سماعت فرمائیے، پہلا حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چوتھا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اور معرفت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وجود انسانی کی بناوٹ میں بھی 4 پیر موجود ہیں۔ پہلا آگ، دوسرا پانی، تیسرا ہوا، چوتھا مٹی۔ انہوں نے وجود کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اور اس سے 14 خانوادے یعنی 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین ہے، اور اس کا مرکز نور ہے، اور نور ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہے۔ گویا کہ 4 جو پیر ہیں ہمارے وجود میں، 4 عناصر، 4 عناصر کو لیا جا سکتا ہے، اور 14 خانوادے ہمارے 14، 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان ہمارے وجود میں موجود ہیں۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ صوفی اکرام کے نزدیک ظاہری عالم عالم صغریٰ ہے، اور وجود انسانی عالم کبریٰ کہلاتا ہے۔ جو کچھ بھی عالم صغریٰ میں ہے وہ سب عالم کبریٰ میں بھی ہے، یعنی جو کچھ ظاہری عالم میں ہے وہ ہمارے وجود انسانی میں بھی موجود ہے۔ وجود میں ٹھوس پن، بہتا پن، خالی پن اور تیرتا پن، یہ 4 پیر باطن کے ہیں، اور یہ بھی ہیں دل، پھیپھڑا، پت، کلیجہ۔ انہوں نے جو ہے وجود کے باتوں سے جوڑ کر کے سمجھایا ہے۔ وجود میں ٹھوس پن، بہتا پن، خالی پن، تیرتا پن، یہ 4 پیر باطن کے ہیں، اور اس کے علاوہ دل، پھیپھڑا، پت، کلیجہ، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اب جو ہے خانوادے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے انہوں نے وجود کے تعلق سے بات اس طرح سے بیان فرمائی
پہلا مغز، دوسرا آنکھ، تیسرا کان، چوتھا ناک، پانچواں منہ، چھٹا حلقوم، ساتواں شہرگ، آٹھواں کمر، نواں گھٹنا، دسواں ناف، گیارہواں پنڈلی، بارہواں ران، تیرہواں ٹخنا اور چودہواں قدم۔ اس کو پھر سے دیکھا جائے، قدم، ٹخنا، ران، پنڈلی، ناف، گھٹنا، کمر، شہرگ، حلقوم، منہ، ناک، کان، آنکھ، مغز، یہ 14 جو چیزیں ہیں وجود کے اندر، یہ 14 کو 14 سے جوڑ کے سمجھنا چاہیے اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جناب صوفی ندیمی ابو العلائی صاحب کا یہ کہنا ہوا، 4 فرشتے ہمارے وجود میں 4 پیر کے طرح ہیں۔ 4 فرشتے جو ہیں ہمارے وجود میں 4 پیر کے طرح ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور 14 خانوادے کا گہرا تعلق 14 طبق سے ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے تفصیلات بیان کرتے ہوئے وجود کی جانب بھی اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے بتایا۔ آپ جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب کے جواب میں جو باتیں آئی ہیں اس کو بھی ذرا غور فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت کے پیر والدین ہیں، طریقت کے پیر مرشد کامل ہیں، حقیقت کے پیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور معرفت کے پیر اللہ تعالیٰ خود ہے۔ شریعت کے پیر والدین، طریقت کے پیر مرشد، حقیقت کے پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور معرفت کے پیر اللہ تعالیٰ خود ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ نبوت کے بعد ولایت کا سلسلہ مولا علی علیہ السلام سے جاری ہے اور ہمیشہ رہے۔ اب منصور شاہ واسی صاحب کے جواب سنیے، صوفی منصور شاہ کے جواب۔ انہوں نے کہا کہ اول پیر والدین، دوم پیر پیر و مرشد، سوم پیر مولا علی، اور چہارم پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان کے نظریے ہیں۔ پہلا پیر والدین، دوسرا پیر مرشد، تیسرا مولا علی، اور چوتھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنے نقاط ہیں جس پر غور کرنا چاہیے، اپنے اپنے نظریے سب کے ہیں۔ اب آئیے جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب کی بات سماعت فرماتے ہیں۔ انہوں نے اس پر غور کرتے ہوئے کہا کہ شریعت کے 4 پیر، پہلا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 امام کے بارے میں جیسا کہ اوپر میں ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، یہ شریعت کے 4 پیر۔ پھر انہوں نے کہا کہ طریقت کے پیر 4 ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا امام کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ حقیقت کے 4 پیر کے بارے میں انہوں نے بھی وہی بات کہی، پہلا حضرت آدم صفی اللہ، دوسرا موسیٰ کلیم اللہ، تیسرا ابراہیم خلیل اللہ، چوتھا حضور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معرفت کے 4 پیر کے بارے میں انہوں نے کہتے ہوئے یوں کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا، اور حضرت مولا علی علیہ السلام چوتھا۔ یہ معرفت کے 4 پیر ہوئے ان کے کہنے کے مطابق۔ اور تن کے 4 پیر کے بارے میں جناب خلیل صاحب نے کہا کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ 4 پیر تن کے ہیں، فرشتے۔ یہ مختلف صوفیہ اکرام کے مختلف نظریہ خیال اور مختلف خانقاہوں میں تعلیمات جو ہیں اس کے مطابق، اپنے اپنے فکر کے مطابق صوفیہ نے اپنے اپنے باتوں کو پیش کیا ہے۔ اب اس میں اپنے حساب سے ہم لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ حقیقت میں کیا ہے، کون سی بات زیادہ صحیح ہے۔ اب آئیے جناب صوفی مزمل منیر صاحب کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے تمام سلاسل کی پہچان 14 خانوادے سے ہی ہے، تمام سلسلے 14 خانوادے سے ہی ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ علم مولا علی علیہ السلام تک آیا ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام سے وہ علم 4 پیر میں تقسیم ہوا اور وہیں سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر سلسلے کا شجرہ ان 4 پیر سے ہوتے ہوئے مولا علیہ السلام تک جاتا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جناب صوفی گوہر علی شاہ بابا اسحاق کہتے ہیں کہ 4 پیر اور 14 خانوادے کے معلومات ہر ایک مرید کو ہونی چاہیے۔ 4 پیر 14 خانوادہ کی شروعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، پھر حضور نے حکم الہی سے 4 خلیفہ کیے، 4 یار، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 یار جو ہیں
یہ 4 خلیفہ رسول پاک کے ہوئے ہیں۔ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ سے 4 پیر ہوئے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن بصری، حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ہے 4 پیر کے بارے میں ذکر کیا اور کہا۔ البتہ چوتھے پیر میں بہت سارے صوفیوں کا قول ہے کہ اس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ چوتھے پیر میں بہت سارے صوفیہ کا یہ بھی قول ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام پیروں میں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ مختلف تحقیقات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، 4 پیر اور 14 خانوادے کے بارے میں ہم لوگوں نے سمجھا، سنا اور دیکھا۔ آخر میں اس بات کو ضرور دیکھتے چلیے کہ عام طور پر جو ہم لوگ سلسلے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نظر میں بس یہی ہوتا ہے کہ 4 پیر اور 4 سلسلہ۔ عام طور سے جو لوگ یہی سمجھتے ہیں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، یہ 4 سلسلہ کو ہی لوگ 4 سلسلہ سمجھتے ہیں، اور اتنا خانوادہ سے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اوپر مطالعہ کر لیا کہ 14 خانوادے ہیں، بالکل تحقیقی ڈھنگ سے ہم نے دیکھا کہ 14 خانوادے ہیں جو نکلے ہیں، بالکل گہرائی کے ساتھ اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ اور خاص طور سے قادریہ سلسلہ جو ہے حضرت عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ روشن ہوا، زیادہ لوگوں نے جانا، اور یہ بھی جنیدیہ ہی خانوادہ سے نکلا ہے۔ اور دوسرا جو ہے جنیدیہ خانوادہ سے نکلا ہے وہ ہے سلسلہ رفاعیہ، جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ یہ زیادہ مشہور ہوا پورے دنیا میں، قادریہ اور رفاعیہ۔ پھر چشتیہ جو ہے حضرت ابو اسحاق سامی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اوپر سماعت فرمایا۔ پھر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید اور نظام الدین اولیاء اور تمام بزرگوں نے جو ہے اس کو بہت ڈیولپ کیا، بہت دنیا میں پھولا پھلا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اور اسی میں اور آگے چل کر کے بہت سارے خانوادے اور نکل گئے، جیسے وارثیہ، افتخاریہ اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے جو سلسلے ہم لوگ آج جانتے ہیں یا ہم لوگ اس کا فیض لیتے ہیں، یہ ان بڑے سلاسل سے نکل کر کے چھوٹے چھوٹے شاخیں اس کے جو ہے پھیلے ہیں۔ اسی طریقے سے سہروردیہ سلسلہ حضرت ضیاء الدین ابو نجیب عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ بعد میں حضرت خواجہ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت ڈیولپ کیا، لوگوں نے پھر جانا اس کو۔ اور اسی طرح سے نقشبندیہ سلسلہ ہے، جس کے بارے میں یہ منسوب ہے کہ حضرت ابو بکر سے چلا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن یہ بھی ہے عام طور پر جانا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فیض حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہی ملا ہے۔ اور یہ بھی بعد میں خانوادہ تیفوریہ سے جا کے منسلک ہوتا ہے کہیں پر۔ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے یہ حضرت احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ جو ترکی سے ہے، وہاں سے یہ رائج ہوا تھا۔ پھر خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور ہوا، خاص طور سے ہندوستان میں حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اس کو جو ہے ہندوستان میں بہت زیادہ سمجھ لیجئے کہ ڈیولپ کرنے میں کافی اپنی کوششیں، اور ان کی جو ہے فیوز و برکات جو ہے پورے ہندوستان میں پھیلے۔ خاص طور سے مرزا مظہر جانے جانا جیسے بزرگ اسی نقشبندیہ سلسلہ کے ہوئے، اور بہت سارے بڑے بڑے بزرگ ان سلاسل کے ہوئے۔ تو کل ملا کر کے 14 خانوادہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، یہ 4 جو ہے لوگوں کے زبان پر عام طور پر رہتا ہے، اور اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ 4 ہی سلسلہ ہے۔ لیکن جو خانوادہ ہے در حقیقت 14 ہے، اور جو پیر ہیں وہ 4 پیر ہیں اوپر میں، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ امید ہے اس آڈیو کلپ کو سن کر کے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوگی، اور ہم لوگوں کو بہت نئی نئی چیزیں معلوم ہوا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو تمام سلاسل کے بزرگوں سے فیض یابی حاصل کرنے کا شرف حاصل ہو۔ بالخصوص ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارا سلسلہ جو افضلیہ ہے وہ قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ، یہ 3 سلاسل سے، مطلب 3 خانوادے سے جو ہے فیوز و برکات ہم لوگوں کو ہے، حاصل ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور یہ جو ہے ہم لوگوں کو بہت بڑی فیض کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ان تمام بزرگوں کا فیض ملتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ چاہے جس سلسلے سے منسلک ہیں، تمام سلاسل حضرت مولا علی مشکل کشا سے جا کے ملتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ملنا بالکل یقینی ہے، چونکہ تمام جو سلاسل اور تمام خانوادے ہیں وہ 4 پیر اور 14 خانوادے جو ہیں وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے مل ہی جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روحانی فیوز و برکات ہم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔